بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب خالد مقبول صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کی تشریف آوری پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ آپ خوب آگاہ ہیں کہ اس وقت ملک کی سیاست میں ایک ہلچل ہے اور اس ہلچل میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے اور ظاہر ہے کہ ہر جماعت کی اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے۔ مختلف سوچوں کو آپس میں تطبیق دینے کے لیے اور ان کے درمیان ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے ان ملاقاتوں کا ایک ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے سیاست کا حسن بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ایم کیو ایم کے قیادت بھی یہاں تشریف لائی اور انہوں نے بھی موجودہ حالات کے حوالے سے چاہا کہ کچھ مشاورت ہو جائے، کچھ ہم سے سنا جائے، کچھ ان سے سنا جائے۔ تو اس حوالے سے خالد مقبول صاحب آپ سے کچھ ارشادات فرمائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک تو قریب آتے ہوئے انتخابات بھی، اور ہم نے طے کیا تھا کہ ہم تمام ہی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، اور اسی کے بیچ میں یہ نئی ابھرتی ہوئی صورتحال بھی سامنے آئی، تو ہماری ان ملاقاتوں کے حوالے سے کوریج بھی اور سوالات بھی اور انداز بھی مختلف ہو گئے۔ تو آج بھی اس پہ ہم سب کو تشویش ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ان میں کیا حالات پیدا ہونے ہیں اور اس کو اس طرح ہینڈل کیا جائے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جمہوریت کا مستحکم ہونا، جمہوریت کا موجود رہنا ہم سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہی ممکن ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہمارا وفد آیا تھا مولانا صاحب کے پاس، اور ہم لوگ آتے رہے۔ پہلے آپ لوگ ہماری کوریج اس طرح نہیں دکھاتے تھے، آج حالات کی وجہ سے دکھا رہے ہیں، تو اسی طرح کا آپ ہی کی دکھاتے ہوتے ہیں اور پہلے کی بات کر دی آپ نے، اچھا ٹھیک ہے۔ پہلے ہم کسی اور کی نہیں دکھاتے تھے۔ تو یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ مولانا صاحب کا تجربہ اور سیاسی شعور بھی ہم سے کافی زیادہ ہے، ہم سیکھنے بھی آتے ہیں، اور آج بھی ان سے رہنمائی لینے آئے تھے، اور بہت ساری چیزوں میں چاہے ہم حکومت میں ہوں یا پوزیشن میں ہوں، ایک دوسرے کی رہنمائی سے بھی راستہ بن سکتا ہے۔ اپوزیشن میں جو کوئی قرارداد پیش کی ہے، اس کا آپ ساتھ دیں گے؟ کون سی قرار؟ جو اچھا، اس پہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھ کے بھی کہ کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی، کہیں جمہوریت اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی۔ ہم اپنے تمام، اسی لیے ہم ان سے اندازہ کرنے آئے تھے، اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے ہم ملاقاتیں کر بھی رہے تھے، آج بھی کی ہیں ہم نے، اور آج ابھی جا کے کریں گے بھی، تو ہم اندازہ کر لیں گے اور آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ اہل زبان ہیں، آپ ظاہر اپنی زبان کے حفاظت کے امین بھی ہیں، تو خان صاحب کے ساتھی بھی ہیں۔ خان صاحب جو بڑے قومی سیاستدانوں کے لیے جو زبان استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی آپ مذمت کریں گے؟ جی، کل ہماری جانب سے ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سیاست کے اندر شرافت، رواداری، تہذیب نہ ہو تو سیاست ایک لعنت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انصار الاسلام کے جو کارکنان ہیں، وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم اپنے ہر ممبر کی سیکیورٹی جو ہے اس کو لازم کریں گے۔ آج پولیس نے بھی آرڈر کر دیا کہ ان کو پارلیمنٹ لاجز سے باہر نکالا جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی قانون ہے تو پھر ہم قانون کے پیروی کریں گے، لیکن اگر اسی پولیس سے میں غیر محفوظ ہوں، یہ پولیس پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے، اور میرے اپنے اگر جماعت کے رضاکار ہیں وہ بھی آپ اس کو وہاں سے نکال دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممبران کو اغوا کرنے، ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے
का एक बुरा इरादा रखते हैं और इस बदनीयती और बुरे इरादे की तकमील हम नहीं होने देंगे और न ही इस हवाले से वो कानून का सहारा लें। ये सिविलियन लोग हैं, हमारे जमात के कारकुन हैं। वो कारकुन जिस तरह जलसे में रज़ाकार रहते हैं और हमारे जैसे पुरअमन रहते हैं और पुरअमन रहने के लिए जमात ही के कारकुन काम आते हैं हमारे। हमने कभी भी किसी भी बड़े से बड़े जलसे पे भी पुलिस पर इंहिसार नहीं किया है। हमने पुलिस को बताया है कि ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। पूरे मुल्क में जहाँ भी हुआ है उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि ऐसा मंसूबा तो हम भी नहीं बना सकते जिस तरह आप लोग बनाते हैं। लिहाजा इस किस्म की चीज़ें छोड़ देना कि हम किसी को अंदर नहीं छोड़ेंगे, इसका माना ये है कि वो बदनीयत है, वो हमारे अरकान के ख़िलाफ़ कुछ करने का इरादा रखते हैं, वरना ये बेज़र लोग इनके बारे में इस किस्म की बात करने का क्या माना है। एक सवाल मौलाना साहब आपसे और एक डॉक्टर साहब आपसे। आपने कहा कि हम ये भी जायज़ा लेने आए हैं कि कहीं तहरीक अदम एतमाद की वजह से या उस तनाज़ुर में जमहूरियत को नुकसान तो नहीं पहुँच जाएगा। एक इतला ये भी है कि इत्तेहादी हुकूमत के ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि जब उनके अपने उनके साथ ना रहें तो हम उनके साथ खड़े रहे तो हमारे पल्ले क्या रहेगा। एक बात। दूसरा सवाल मौलाना साहब आपसे, आज आपकी जो टाक हुई, आपने कहा कि जब अमेरिका अड्डे मांग ले तो क्या किसी में जरूरत है कि वो कोई इनकार कर सके? तो अगर आप होते तो क्या आप भी ना इनकार कर सकते? मैंने तो ये नहीं कहा। आज की जो प्रेस टाक आप मैंने ये कहा है कि झूठ क्यों बोलते हो। एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ कह के दुनिया को तासुर देते हो कि मेरे पास इतनी ज़रूरत है, उसने अड्डे मांगे ही नहीं है, तुमने क्यों झूठ बोला है। मेरा मौजू ये था। खालिद साहब, आपने कहा कि जमहूरियत के हवाले से कि जमहूरियत कहीं डिरेल ना हो जाए। देखा है कि मुशर्रफ का साथ किन किन जमातों ने दिया है। इस वक्त 3 साल हुकूमत की चाहे कामयाबियाँ हों या नाकामियाँ, आप उनके साथ रहे। अब क्या वक्त है कि जिस वक्त शायद 1.5 साल रहे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए, अब आप उनसे दूरी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं और इस तरह लग रहा है कि आप उनकी तहरीक अदम एतमाद या करने के बाद भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। मेरा ख्याल है खान साहब हमारे ऑफिस में आए हैं तो दूरियां तो आपको कम होती हुई नज़र आनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।